نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میر محفل صدر مجلس حضرت پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری سیفی، استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ نیاز احمد صاحب الازہری اور حضرت قبلہ مفتی غلام مصطفیٰ صاحب شیرازی، حضرت قاری سرفراز احمد صاحب کیلانی، معاف کیجیے میں سمجھا شاید یہ کتابت کی غلطی ہے، اور محترم و مکرم جناب مولانا محمد اجمل صاحب طیبی اور جناب مفتی محمد وقاص صاحب نقشبندی، عزیزم قاری عبدالغفار صاحب سعیدی، مکرمی قاری عابد حسین صاحب سعیدی، اور یہ دارالعلوم نقشبندیہ رضویہ مظہر الاسلام کے اساتذہ کرام، طلباء، معاونین، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، اب جب سردیوں کی راتیں ہوں اور بات آدھی رات سے آگے بڑھ جائے تو کبھی ذہن اور زبان میں رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے، کبھی بستر کی لذت دامنگیر ہونے لگتی ہے، کبھی تھکاوٹ سے اعصاب کشیدہ ہونے لگتے ہیں، کبھی نیند کی دیوی آنکھوں میں ڈیرے ڈال دیتی ہے، کچھ کہنے اور سننے کا موقع کچھ زیادہ نہیں رہتا، لیکن بس ہم کچھ ایسا ہی نصیب لے کے آئے ہیں کہ بولنے کا وقت اس وقت ملتا ہے کہ جب جانے والے جانے لگتے ہیں، سونے والے سونے لگتے ہیں، لیکن اگر آپ کھلی آنکھوں اور کھلے ذہن سے آپ تشریف فرما ہوں تو حسن برہم کو ہم منا لیں گے۔ رات باقی ہے، بات باقی ہے۔ حضرات مکرم، آج کی محفل کے دو عنوان ہیں، ایک تو خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنا مقصود ہے۔ اس حوالے سے ابھی آپ نے ایک بہت ہی جاندار خطاب سماعت کیا ہے، اور دوسرا عنوان
قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے ہے، اور ہر دو عنوان ایسے ہیں کہ جو اہل سنت کے لیے گویا اساس کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میں چونکہ خاص طور پر فضیلت قرآن کے حوالے سے مجھے عنوان دیا گیا، تو میں اسی عنوان کے تحت دوسرے عنوان سے بھی کچھ انشاءاللہ استفادے کی کوشش کروں گا۔ حضرات مکرم، قرآن مجید رب کائنات کا لافانی اور لازوال کلام ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ظاہر ہے قرآن کو کلام الہی مانتے ہیں، اور جو نہیں مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بہت سے لوگ شکوک و شبہات کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ ایسے ہیں جو شک اور یقین کی سرحدوں پر اندھا بھینسا کھیلتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر جو ینگسٹرز ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ سوچتے ہیں اچھا مجھ سے کچھ تھوڑا سا زیادہ کھل کر گفتگو کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں اندیشہ نہیں ہوتا کہ فوراً فتویٰ لگ جائے گا، بلکہ جو شکوک و شبہات ہیں ان کے ازالے کی کوشش ہوگی۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ جناب قرآن کو ہم اس حد تک تو مانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے، وہی کلام ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کلام الہی کے طور پر عطا فرمایا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ واقعی اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم کیسے منوائیں گے؟ میں نے کہا کہ باقی تمام باتیں اپنی جگہ، میں ذرا اپنے حساب سے بات شروع کروں۔ دیکھیے، دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے اور کوئی بھی زبان لے لیجئے، یہ شاید جو ہمارے مروجہ طریقے ہیں تقریر کے، خطابات کے، دلائل کے، اس سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں، اور ذرا ذائقہ مختلف ہوتا ہے تو بعض اوقات لذت کا سبب ہوتا ہے، اور بعض اوقات لوگوں کے لیے بیزاری کا باعث بھی ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ ذرا صبر اور حوصلے سے کام لیں گے تو کسی اچھے نتیجے پر پہنچیں گے۔ حضرات مکرم، دنیا کی کوئی بھی کتاب لے لیجئے، اس کے اوپر کچھ عرصہ گزرے، 100-200 سال گزرے تو اس کی زبان پرانی ہو جاتی ہے، بہت سے الفاظ نامانوس ہو جاتے ہیں، obsolete، متروک ہو جاتے ہیں، فرسودہ ہو جاتے ہیں، بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے پھر جب نئی فریش کتاب آتی ہے تو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کی ہر کتاب، اگر انگریزی زبان سے آپ کو شغف ہو تو اس میں شیکسپیئر کا نام ہر ایک جانتا ہے۔ شیکسپیئر کو گزرے تقریباً 450 سال گزرے ہیں۔ اب 450 سال گزر گئے، اب اس کا جو ورک ہے خود انگریز بھی اس کو ڈکشنری کی مدد کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ جن کی مادری زبان انگریزی ہے وہ بھی جب تک کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے نہ کریں، جب تک وہ ہیلپنگ بکس، جس کو ہم ماشاءاللہ ٹیسٹ پیپر اور فلاں فلاں کہتے ہیں، جب تک ایسی کتابوں سے وہ مدد نہ لیں، اور جب تک اساتذہ سے وہ خوشہ چینی نہ کریں، اس وقت تک وہ شیکسپیئر کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ اس کے بے شمار الفاظ، وہ ایکسپریشن، وہ پیرایا اظہار، وہ انداز، وہ بوسیدہ ہو گیا، متروک ہو گیا، پرانا ہو گیا، آج سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے یونانی زبان میں ہومرز اوڈیسی، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا شاہکار ہے جس کی مثال لانا ممکن نہیں، لیکن اب آج کے زمانے میں وہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا ہے۔ آپ دور نہ جائیے، اردو کی طرف آ جائیے۔ اگر آپ اردو کی اولین شعراء کا کلام اٹھائیں، ولی دکنی کا، وہ تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی زبان ہے۔ لیکن اتنی دور مت جائیے، دیوان غالب اٹھا لیجئے، اس میں آپ کو سینکڑوں الفاظ ایسے مل جائیں گے جو آج کے زمانے میں نہیں بولے جاتے، نامانوس ہیں۔
تو دنیا کی ہر کتاب اور ہر زبان اس پر 200-400 سال گزریں تو وہ نامانوس ہو جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہے، متروک ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کو نازل ہوئے 1500 سال گزر گیا۔ اب 1500 سال گزر گیا، لیکن یارو قرآن میں کوئی ایک لفظ تو ایسا دکھاؤ جو آج کے زمانے میں لوگ کہیں کہ یہ بوسیدہ ہے، متروک ہے، فرسودہ ہے، پرانا ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کی کوئی بھی زبان جب اس پر کچھ فاصلہ گزرے تو اس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ پنجابی بولنے والے لوگ زیادہ ہوں گے یہاں، تو آپ بتائیے کہ لاہور کی پنجابی اور پنڈی کی پنجابی میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر امرتسر کی پنجابی میں اور سرگودھا کی پنجابی میں فرق ہے۔ اسی طرح اگر آپ سرائکی بولنے والے ہیں تو ریاست بہاولپور کی سرائکی، ملتان کی سرائکی، اور ادھر ڈیرہ غازی خان کی سرائکی اور جھنگ کی جناتی سرائکی میں کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر آپ اردو سے آپ کا تعلق ہے تو دلی کی اردو، لکھنؤ کی اردو، حیدرآباد دکن کی اردو اور پنجاب کی اردو، ان میں فرق ہے۔ اگر آپ انگلش لٹریچر کے طالب علم ہیں تو امریکن انگلش، برٹش انگلش، ادھر اگر آپ چلے جائیں آن دا ادر سائڈ آف دا گلوب، یہ آسٹریلیا کی انگلش، نیوزی لینڈ کی انگلش، اس میں فرق ہے۔ تو دنیا کی ہر زبان اس پہ 200-300 میل گزریں تو زبان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ ایک لفظ ایک علاقے میں کسی اور طرح اس کا مطلب سمجھ آتا ہے، دوسرے علاقے میں اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ لیکن عربی زبان کتنے بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے اس کا پتہ نہیں، آپ کو کچھ اندازہ ہے یا نہیں ہے؟ پورے بر اعظم افریقہ میں تقریباً جو لینگویج آف ایکسچینج ہے، جو کمیونیکیشن کی زبان ہے، وہ عربی ہے۔ ہزاروں میل کی مسافت ہے درمیان میں، لیکن عربی قرآن کا کوئی ایک لفظ ایسا دکھائیں جو ایک ملک میں کچھ اور انداز سے سمجھا جاتا ہو، دوسرے علاقے میں کچھ اور انداز سے سمجھا جاتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ باقی عربی الفاظ کے اندر یہ فرق ہے، لیکن قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو پوری عرب دنیا میں یکساں طور پر نہ سمجھا جاتا ہو۔ تو یارو وہ کتاب جس پر نہ زمانہ اثر انداز ہو، نہ فاصلہ اثر انداز ہو، تو وہ ظاہر ہے کسی انسان کا کلام تو نہیں ہو سکتا، وہ یقینی طور پر اللہ کا کلام ہے۔ حضرات مکرم، آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے۔ اچھا، نبی کی پہچان، نبی کی شناخت کیسے ہوگی؟ اگر فاران کی چوٹیوں سے آواز آ رہی ہے میں اللہ کا نبی، تو قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی۔ اب ایک عام آدمی کے پاس وہ کیا کرائٹیرین ہے، کیا معیار ہے، کیا یارڈ سٹک ہے، کیسے پہچانے یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے؟ تو علماء نے وضاحت کی، اسلام کے اصول بتائے کہ یاد رکھو جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا، معجزہ نبی کی پہچان ہے۔ اور یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ نبی کی پہچان معجزہ کیوں ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے نا۔ ویسے تو لفظ مشکل تھا، لیکن میرا خیال ہے اب اتنا رگڑا جا چکا ہے کہ اب ہر ایک کو سمجھ آ جاتا ہے۔ بھئی ایمان لانا نبی پر ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کسی کو استثناء تو حاصل نہیں ہے نا، کسی کو ایگزمپشن نہیں ملی ہوئی، چاہے کوئی عالم ہے چاہے کوئی جاہل ہے، ہر ایک کو ماننا ہے، نبی پر ایمان لانا ہے۔ چاہے کوئی بڑا ذہین ہے، فتین ہے، جینیس ہے، یا کوئی کن ذہن ہے، غبی ہے، کم فہم ہے، نبی پر ایمان ہر ایک کو لانا ہے۔ جب نبی پر ایمان ہر ایک کو لانا ہے تو نبی کی پہچان ایسی ہونی چاہیے جس کے سامنے سب برابر ہوں، عالم یا جاہل ہونے سے فرق نہ پڑے، ذہین اور کم فہم ہونے سے فرق نہ پڑے۔ اب بظاہر یہ بات عجیب لگتی ہے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ذہین اور کم عقل کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یارو یہ معجزہ ہے جس کے سامنے سب برابر ہیں۔ معجزہ نہ عالم کی عقل میں آتا ہے نہ جاہل کی عقل میں آتا ہے۔
وہ تو عقل کو عاجز کر دیتا ہے نا. معجزہ نہ انتہائی ذہین اور جینیس کی عقل میں آتا ہے، نہ کم فہم کن ذہن اور غبی کی عقل میں آتا ہے، اس کے سامنے سب برابر ہیں. اور پھر یہ کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو جس کے سامنے عقل انسانی عاجز ہو جائے، سمجھنا یہ کام کیسے ہو گیا، وہ معجزہ ہے نا. جو عقل میں آ جائے وہ تو معجزہ نہیں ہوتا. نبی کی پہچان معجزہ ہے. نبی کو پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے، پہچانیں گے تو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے. تو نبی کی پہچان جب معجزہ ہے تو معجزہ تو پہچان تو پہلا قدم ہے نا، پہلا مرحلہ ہے، یہ تو ابتدا ہے. تو نبوت کی ابتدا معجزے سے ہوتی ہے. تو یارو پتہ یہ چلا نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے، کیونکہ معجزہ تو عقل میں آتا نہیں. اب تمام انبیاء کو معجزے ملے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا. موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا قرآن میں ذکر ہے، کس طرح وہ عصا مبارک پتھر پہ مارا، چشمے ابال کے دکھا دیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پہ میوے سفر. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر کے دکھا دیں. میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کو بے شمار معجزے ملے. آپ نے پتھروں سے کلمہ بھی پڑھوایا ہے، اور جانوروں سے سجدے بھی کرائے ہیں، اور درختوں کو اپنی بارگاہ میں بھی بلایا ہے، اور پانی کو اپنی انگلیوں سے جاری بھی فرمایا ہے، اور بادلوں کو پھاڑ کے بھی دکھایا ہے، اور چاند کے 2 ٹکڑے بھی کیے ہیں، اور سورج کو الٹے پاؤں بھی پھرایا ہے. یہ تمام معجزے ہیں، لیکن علماء نے وضاحت کی کہ آقا کریم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اب ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ عجیب بات ہے، قرآن ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، مانتے ہیں معجزہ ہے، لیکن قرآن کی معجزانہ شان تو منوانی پڑتی ہے نا. جو غیر مسلم ہیں ان کو بتانا پڑتا ہے، ان سے منوانا پڑتا ہے، دلیلیں دینی پڑتی ہیں، ثابت کرنا پڑتا ہے، تب پتہ چلتا ہے معجزہ ہے. تو اس کے مقابلے میں کیا یہ بہتر نہ تھا کہ ہم کہتے کہ آقا کریم کا سب سے بڑا معجزہ سورج کو الٹے پاؤں پھرانا ہے، نظام شمسی کا سارا تیا پانچا کر دینا؟ یہ ساری کائنات کا نظام کیسے برقرار رہا جبکہ وہ ایک سسٹم کے تحت اپنے مدار میں تمام سیارے ستارے وہ گردش میں ہوتے ہیں؟ ایسے میں سورج الٹے پاؤں پھرا، سارا نظام تو بالا ہو گیا ہوگا، لیکن آقا کریم نے کر کے دکھایا تو سب سے بڑا معجزہ اس کو مانا جاتا تو کتنا اچھا تھا. قرآن کو سب سے بڑا معجزہ کیوں مانا گیا؟ حضرات مکرم بات یہ ہے کہ نبی جس علاقے کے لیے، جس زمانے کے لیے، جس قوم کے لیے نبی بن کے آئے، اس زمانے، اس علاقے، اس قوم کے لوگوں نے اس نبی کے معجزوں کو دیکھا، بچشم خود ملاحظہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا تو وہاں اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جو بھی نبیوں کے معجزے تھے وہ سب اس علاقے، اس قوم، اس زمانے کے لوگوں نے بچشم خود دیکھے جن کے لیے وہ نبی بن کے آئے تھے. میرے آقا کریم کے باقی معجزے وہ بھی سب لوگوں نے اس وقت دیکھے. لیکن یہ بتاؤ کہ کیا آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردے زندہ کیے تھے ان میں سے کسی کا عطا پتہ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پانی کے چشمے ابالے تھے اس جگہ کا آپ کو کوئی خیر خبر ہے؟ کہیں آپ پکنک کے لیے، ڈے آؤٹ کے لیے گئے ہوں وہاں پہ؟ نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو آپ نے کبھی اڑتا ہوا دیکھا ہے؟ تمام انبیاء کے معجزے وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، لیکن جس علاقے، جس زمانے اور جس قوم کے لیے وہ نبی بن کے آئے تھے، اس زمانے، اس علاقے، اس قوم کے لوگوں نے وہ معجزے دیکھے. جن کے نصیب میں ایمان تھا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور جو محروم القسمت تھے وہ ویسے کے ویسے کورے کے کورے رہ گئے. لیکن بہرحال میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ جس علاقے، جس زمانے، جس قوم کے لیے نبی بن کے آئے تھے وہ اس زمانے، اس قوم کے اور اس علاقے کے لوگوں کے سامنے وہ معجزے تھے، انہوں نے خود دیکھا. یارو میرے آقا کریم کا دور نبوت جب قیامت تک چلنا ہے تو کوئی ایک معجزہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے. کوئی ایک معجزہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا نا. اب جن پتھروں نے کلمہ پڑھا تھا وہ تو اب ہمارے سامنے نہیں، جن جانوروں نے سجدے کیے تھے وہ اب تو ہمارے سامنے سجدہ ریز نہیں، جو درخت آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے گھسٹتے ہوئے وہ ہمارے تجربے مشاہدے میں نہیں.
وہ چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے ہم نے تو نہیں دیکھا، سورج کی الٹی چال کو بھی ہم نے تو مشاہدہ نہیں کیا۔ تو آقا کریم کا دور نبوت جب قیامت تک چلنا ہے تو کوئی معجزہ تو ایسا ہوتا نا جو قیامت تک باقی رہے، اور وہ معجزہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ حضرات مکرم، اسی بات کو ایک اور انداز سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ کسی کافر کو، غیر مسلم کو اگر آپ اسلام کی دعوت دیں اور وہ کہے گی ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں میں کلمہ پڑھ لوں، میں مسلمان ہو جاؤں، آپ کے نبی کو نبی آخر الزمان مان لوں، لیکن آپ کے اپنے دین کا اصول ہے کہ نبی کی پہچان ہوتی ہے معجزے سے، آپ کہتے ہیں ہم آپ کے نبی پر ایمان لائیں، تو اپنے نبی کا کوئی معجزہ دکھائیں گے تو ایمان لائیں گے نا۔ تو اس کے سامنے ہم قرآن کو رکھ دیتے ہیں، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آج اس دور کے اندر بھی قرآن کی موجزانہ شان اگر کسی کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ اس سے چھپی ہوئی نہیں رہتی، وہ قرآن کے اعجاز کو مانتے ہی بن پڑتا ہے، اور وہ لوگ، بے شمار لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف دلیلیں، مختلف چیزیں، وہ چیزیں جو بعض اوقات ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آتی۔ ایک دفعہ ایک غیر مسلم جو مسلمان ہوا، میرا اس سے اتفاق سے کوئی ٹاکرا ہوا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسلام قبول کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ کہنے لگا سورہ لہب نے۔ میں حیران پریشان، آپ بھی ذرا غور کیجئے، سورہ لہب میں بظاہر کوئی ایسی چیز سمجھ میں آتی ہے جو کہ ایک غیر مسلم کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے میں مددگار ہو؟ میں بھی حیران ہوا، میں نے کہا بھائی یہ سورہ لہب، اس میں کون سی چیز آپ کو ایسی ملی جس سے آپ قائل ہو گئے کہ اسلام سچا دین ہے؟ اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ سورہ لہب میں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی یہ جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے، ان کی موت بھی اسی طرح ہوگی، تباہی بربادی میں۔ تو ابو لہب جس نے ساری زندگی اسلام کے خلاف سازشیں کرتی ہوئی گزاری، اب اس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی آسان نسخہ آیا اسلام کو اور قرآن کو جھٹلانے کا۔ وہ اگر کلمہ پڑھ لیتا، مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتا، تو سورہ لہب اور اس کے اندر جو وعید تھی وہ سب غلط ہو جاتی۔ تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر کے وہ معاذ اللہ قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا۔ تو اتنے آسان طریقے سے وہ قرآن کو غلط ثابت کر سکتا تھا، اور اگر وہ غلط ثابت ہوتا تو ظاہر ہے وہ اللہ کا کلام نہ رہتا۔ تو اتنے آسان طریقہ اس کو ملا، لیکن وہ نہیں کر سکا۔ تو اس سے میں نے مان لیا کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ یہ ابو لہب ایک کلمہ ہی پڑھنا تھا نا اس نے، تو قرآن کو غلط ثابت کر دیتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر اسرار و رموز ایسے ہیں جہاں تک ہماری نگاہ پہنچ ہی نہیں پاتی، اور جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جناب قرآن کے مفاہیم و مطالب کا سمندر اس طرح موزن ہے کہ اگر ساری دنیا کے درخت وہ قلم بن جائیں اور سارے سمندر وہ روشنائی بن جائیں، تو یہ تب بھی سمندر خشک ہو جائیں، قلم گھس جائیں، لیکن قرآن کے مفاہیم و مطالب کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ یہاں پر آ کر یہ بات اس طرح سے ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا تھا، ذرا قرآن کی اور صدیق اکبر کے رشتے کو ذرا سامنے رکھیں، وہاں پر بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی کا پہلو ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ یمامہ ہو رہی تھی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے صدیق اکبر کی خدمت میں، اور عرض کی کہ جی اس مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس میں اتنے حفاظ شہید ہو گئے، اور اگر یہ شہادتوں، حفاظ کی شہادتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ہم قرآن کے بڑے حصے سے محروم نہ رہ جائیں۔ اس لیے آپ مہربانی کریں اور لوگوں کو حکم دیں کہ وہ قرآن کو جمع کرنے کا کام کریں تاکہ قرآن محفوظ رہے۔ اچھا، یہ سارا واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کیا کہا کہ عمر میں وہ کام کیسے کروں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان کا کہ بے شک نبی پاک نے نہیں کیا، لیکن واللہ اس میں خیر ہے۔ یہ تکرار ہوئی اور بالآخر ان کا بھی شرح صدر ہوا، اور انہوں نے پھر قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ دو باتیں پتہ چلیں۔ پہلی تو واضح ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی کام آقا کریم کی سنت سے ثابت نہ ہو لیکن اس میں خیر کا پہلو ہو تو وہ اپنانا یہ صدیق اکبر عمر فاروق کی سنت ہے۔ یہ ایک تو روشن دلیل ہے سامنے کی ہے،
لیکن ایک پہلو اور ہے جس کی طرف میں نے آج تک کسی اور کو توجہ دیتے نہیں سنا. وہ کیا؟ میں سوچنے لگا کہ اگر یہ واقعہ کچھ ہمارے سامنے ہوتا، سیدنا عمر فاروق کی بات ہمارے سامنے کہتے کہ جی وہ قرآن جمع کرنے کا حکم دیں، ورنہ جی مجھے اندیشہ ہے جس طرح حفاظ شہید ہو رہے ہیں ہم کہیں قرآن کے بڑے حصے سے محروم نہ ہو جائیں، تو ہم تو یہ کہتے کہ عمر تم نے یہ کیا کہہ دیا، تم تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. وہ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو خود رب نے لیا ہے، تو تمہیں کیا قرآن پر اعتبار نہیں ہے؟ کیا تمہارا ایمان ناقص ہے؟ قرآن کہتا ہے میرا ذمہ ہے قرآن محفوظ رہے گا، اور تم کہتے ہو جی آپ فوراً جمع کرنے کا حکم دے ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہیں ہم قرآن کے بڑے حصے سے محروم نہ رہ جائیں، دوبارہ کلمہ پڑھو، نکاح بھی دوبارہ کرواؤ، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات تو نہیں کہی، بنتی تو تھی لیکن نہیں کہی. کیوں نہیں کہی؟ اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یہ سبق بہت اہم ہے. دراصل صدیق اکبر اور عمر فاروق نے ہمیں یہ بتا دیا اور جتا دیا کہ اے لوگوں یاد رکھو، جس کام کا ذمہ رب کائنات نے خود لیا ہو، جس کام کا ذمہ رب کائنات نے خود لیا ہو، وہ کام بھی رب کائنات لیتا اپنے بندوں سے ہے. وہ کام بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے لیتا ہے، اور جن بندوں کو اس کام کی تکمیل کے لیے چنتا ہے یہ ان کا اعزاز ہوتا ہے، یہ افتخار ہوتا ہے، یہ ان کی بڑائی ہوتی ہے، یہ رب کی بارگاہ میں ان کا مقام ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم یہ معاملات اللہ کے سپرد کر کے، اچھا ویسے ماشاءاللہ ہم ہیں بڑے ہوشیار، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے نہیں لیا، لیکن وہاں پر تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ جی اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں پر ہم ہوشیاری دکھاتے ہیں اور باقی کاموں کے سلسلے میں ہم یہی ٹیکنیک آزماتے ہیں، نہیں جی یہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. حضرات محترم، قرآن مجید کی عظمت و شان کے حوالے سے جو میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس پر بھی تھوڑا غور کیجئے. رب کائنات نے فرمایا کہ اگر ہم قرآن کو نازل فرماتے پہاڑ پر تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا. کس چیز سے؟ کیا قرآن کے وزن سے؟ قرآن کے وزن کا انکار نہیں کرتا میں، وہ احادیث سے ثابت ہے. ایسی حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک اونٹنی پر، اتنے میں قرآن کی 1-2 آیتیں نازل ہوئیں تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ اونٹنی جو ہے اس کی ٹانگیں چرنے لگیں جیسے اس پر اتنا وزن آیا ہے، اور وہ برداشت نہیں کر پائی اور تھک ہار کے بیٹھ گئی. تو قرآن کی 1-2 آیتوں کے نزول کا اتنا وزن تو پورے قرآن کا وزن کیا ہوگا. لیکن جو قرآن نے کہا اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ قرآن کے وزن سے پہاڑ پھٹ جاتے، نہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے. اور اگر آپ غور فرمائیں تو وزن سے پھٹ جانا یہ نسبتاً ہلکی بات ہے، خوف سے پھٹ جانا یہ بہت بڑی بات ہے. وہ کیوں؟ دیکھیے ہم یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ آپ نے بڑی پرشکو مسجد بنائی ہوئی ہے. اگر اس مسجد کے ستونوں کو، در و دیوار کو، یہ آس پاس مکانات کی دیواروں کو اگر آپ ڈرانے کی کوشش کریں، اس پلر کو ڈرائیں، سانپ آ گیا، بچھو آ گیا، یہ ڈریں گے؟ چلو سانپ بچھو کی کیا اوقات ہے، اگر کہیں شیر آ گیا، چیتا آ گیا، بھیڑیا آ گیا، ڈریں گے؟ چلو شیر چیتا بھی آپ تو سرکس میں رکھ لیتے ہیں، اگر اس کو کہیں کہ جناب وہ پولیس آ گئی، ایس پی آ گیا، آئی جی آ گیا، ڈریں گے؟ چلو ایس پی آئی جی وغیرہ بھی آج کل چھوٹے درجے کے ہیں، ان کو کہیں جی چیف جسٹس آ گیا، کیا ڈریں گے؟ نہیں ڈریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ فہم نہیں، وہ فراست نہیں، وہ شعور نہیں، وہ صلاحیت نہیں کہ وہ اس خوف محسوس کر سکیں. خوف محسوس کرنے کے لیے تو کوئی شعور کا کوئی لیول چاہیے نا. تو جب تک وہ شعور نہ ہو، آگہی نہ ہو، جب احساس نہ ہو، اس وقت تک کیسے خوف ہو سکتا ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم قرآن نازل فرماتے پہاڑ پر تو پہاڑ بھی خشیت الہی سے، اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا. یہاں پر 2 چیزیں پتہ چلی. ایک چیز تو یہ پتہ چلی
کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے نا، خالق کائنات کا کلام ہے. چونکہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے اس لیے قرآن کا اثر تمام کائنات لیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کے اندر شعور کا ایسا درجہ رکھ دیا ہے جو اللہ کے کلام سے اثر قبول کرتا ہے، وہ خالق کائنات کا کلام ہے. یہاں پر دراصل ایک چیز کی وضاحت ہو رہی ہے، وہ میں جب تک وضاحت کی طرف توجہ نہ دلاؤں اس وقت تک بات بنتی نہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی عجیب لوگ ہیں، بھئی قرآن تو آیا تھا ہدایت کے لیے، قرآن آیا تھا رہنمائی کے لیے، عمل کے لیے. انہوں نے قرآن دم درود کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، جھاڑ پھونک کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ بھی کوئی بات ہے؟ تو قرآن کے ساتھ معاذ اللہ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں. میں عرض کروں گا کہ یہ آیت دراصل اس اعتراض کا جواب ہے کہ اگر پہاڑ قرآن کے ذریعے اللہ کا خوف اس طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے اثر قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے پتھروں میں بھی رکھ دی ہے، پتھروں میں بھی رکھ دی. اس لیے اگر کوئی اللہ کا عارف بندہ ہے، یا اس کو ایک اور مثال سے سمجھاؤں تو شاید زیادہ آسان ہو جائے. دیکھیے آج کل تو آپ کے بریف کیس ہوں، سوٹ کیسز ہوں، تو ان کے اندر دوسرے لاک کے مقابلے میں جو نمبرز کے لاک ہوتے ہیں وہی ہر جگہ چلتے ہیں. اگر آج سے 200 سال پہلے آپ کسی کے پاس وہ ایسا سوٹ کیس لاتے جس پہ نمبروں کے لاک ہوتے اور اس کو کہتے کہ بھئی یہ ذرا سنبھال کے رکھنا اور اس میں تالا لگا ہوا ہے خیال رکھنا، وہ کہتا تالا لگا ہوا ہے تو چابی تو دو بھائی. آپ کہتے نہیں بھئی یہ نمبروں کا لاک ہے، وہ کہتا عجیب آدمی ہو، بھئی تالا چابی سے کھلتا ہے یا نمبروں سے کھلتا ہے؟ اس وقت تو یہ عجیب بات ہوتی نا، لیکن آج ہر ایک کو پتہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کو کہیں نمبر کا لاک لگا ہو تو اگر آپ کو اس کا کمبینیشن معلوم ہو تو آپ اسے کھول سکتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو پھر ساری زندگی وہ ہٹ اینڈ ٹرائی لگے رہیں، وہ نہیں کھول پائیں گے. تو کیا پتا رب کائنات نے اس کائنات میں کس کس جگہ کیسے کیسے لاک لگائے ہوئے ہوں، اور کون سا لاک قرآن کی کون سی آیت سے کھلتا ہو. اور یہ ہمیں کیا پتا کون سی آیت یا کون سی سورت یا اللہ کا کون سا نام کتنی بار پڑھا جائے تو وہ نمبر کا لاک کھلے گا؟ ہمیں تو نہیں پتا. لیکن جو اللہ کے عارف بندے ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے وہ پھر کسی کو بتا دیتے ہیں، ہاں بھئی یہ آیت اتنی بار پڑھو، یہ سورت اتنی بار پڑھو، اللہ کا یہ کلام اتنی بار پڑھو تو یہ لاک کھل جائے گا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس لیے رب کائنات نے اگر کچھ لوگوں کے مسائل کا حل اس طرح. اچھا پھر یہ دم درود کا معاملہ ایسا نہیں ہے جو صرف عقیدت و محبت کے حوالے سے چلتا ہو، یہ ثابت ہے احادیث مبارکہ سے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ صحابی وہ محو سفر تھے. آج کل اگر آپ سفر کریں کہیں رات ہو جائے تو ظاہر ہے ہوٹلز ہوں گے، موٹلز ہوں گے، پیئنگ گیسٹ بھی آپ بن سکتے ہیں، مختلف ٹھکانے ہو سکتے ہیں. لیکن پرانے زمانے میں تو سب کچھ نہیں تھا. تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت ظاہر ہے کہ یا تو آدمی خود جنگل میں اپنا خیمہ لگائے، یا اگر آبادی سے گزر رہا ہے تو آبادی میں وہ کسی کا مہمان بن جائے. اور عرب لوگوں کی مہمان نوازی وہ تو مشہور تھی. تو وہ صحابہ کرام جا رہے تھے تو ایک جگہ رات پڑی، 7 بستی تھی، وہاں پہ وہ ٹھہرے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اب عرب لوگ ہیں، میزبانی تو کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر وہ گرم جوشی نہیں ہے، وہ تپاک نہیں ہے. جس طرح مہمان کو وہ خوش دلی سے خوش آمدید کہتے تھے اور دل و جان سے خدمت کرتے تھے، جو عربوں کا انداز تھا وہ مفقود ہے. وہ بڑے حیران ہوئے. تو انہوں نے ذرا تجسس کا اظہار کیا. تو بستی والوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہمارا جو سردار ہے نا بستی کا، وہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا ہم لوگوں کا غمخوار ہے، ہمارا دکھ درد بانٹنے والا اور کوئی حاکمانہ روب جمانے والا نہیں ہے، بلکہ ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے والا ہے. تو اس کا اکلوتا بیٹا ہے جس کو سانپ نے ڈس لیا ہے. اور اتفاق سے ہمارا جو جوگی ہے جو سانپ کاٹے کا علاج کرتا ہے، وہ یہاں سے کافی دور ایک بستی میں گیا ہوا ہے، وہاں کسی کو سانپ نے کاٹ لیا تھا اس کے علاج کے لیے. اور وہ پرانا زمانہ تھا، کوئی موبائل وغیرہ نہیں ہے، کوئی فیس بک، کوئی واٹس ایپ کی کوئی آپشن موجود نہیں ہے. اب کیا کریں؟ وہ جب آئے گا اس وقت تک تو یہ جوان بچتا نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے پریشان ہے. اب ہمارا محبوب وہ سردار ہے اور اس کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہے. ایسے میں اگر ہم آپ کا زیادہ خوش دلی سے، زیادہ تپاک سے اگر آپ کی میزبانی نہیں کر پا رہے تو آپ محسوس مت کیجیے گا. صحابیوں نے کہا اچھا بھائی ذرا اس نوجوان کے پاس ہمیں بھی لے چلو.
کہ اچھا ٹھیک ہے، مہمان کی خواہش تھی، لے چلے۔ اب دیکھا تو وہ خوبصورت جوان ہے، لیکن سانپ کے اثر سے وہ بیچارہ بے ہوش پڑا ہے، کچھ نہیں پتا کب رخصت ہو جائے۔ تو ایک صحابی نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک پیالہ لاؤ پانی کا۔ انہوں نے مہمان کی خواہش تھی، پیش کر دیا۔ انہوں نے اس پہ نہ جانے کتنی بار وہ سورہ فاتحہ پڑھی، دم کی اور کہا کہ پانی اس کو پلا دو۔ انہوں نے مہمان کی دلجوئی کے لیے، حالانکہ انہوں نے دیکھا کہ اس میں کوئی دوائی نہیں ڈالی، کچھ نہیں کیا، کوئی جڑی بوٹیاں ہوتی، کوئی گھول کے اس میں رکھا ہوتا تو چلو ان کے اندر کچھ توقع ہوتی، لیکن پھونک ماری ہے، چلو مہمان کی دلجوئی کے لیے انہوں نے پانی پلا دیا۔ پانی پلایا تو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ وہ تو اٹھ کے بیٹھ گیا نوجوان، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ اب جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ظاہر ہے کہ ذرا سوچیے ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، اور انہوں نے کس انداز سے پھر ان کی پذیرائی کی ہوگی، مہمان نوازی کی ہوگی۔ وہ تو ایک رات کے لیے ٹھہر رہے تھے، انہوں نے تو ہفتہ بھر ٹھہرایا زبردستی، ایسے کیسے جانے دے سکتے ہیں؟ خدمت کرنی ہے ہمیں۔ اور جب ہفتہ بھر خدمت کر کے خاطر کر کے جب چلے ہیں تو تحفے تحائف سے لاد دیا، نہ جانے کتنی بکریاں اور کیا کیا چیزیں ان کو دے دیں۔ اب وہ سب چیزیں لے تو لیں، لیکن اب وہ تردد ہے کہ پتہ نہیں یہ چیزیں ہمارے لیے جائز ہے نہیں ہے، حلال ہے نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سارا واقعہ بیان کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سن کے دو باتیں کہیں جس سے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ تمہیں یہ کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے اس طرح شفا رکھی ہے؟ یعنی یہ پتہ چل گیا کہ اس طرح سورہ فاتحہ دم کر کے پلانے میں کوئی شرعن قباحت نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ یہ حل ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس طرح جو تحفے تحائف ملے ہیں اب ان کا کیا کرنا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ اچھا تمہیں اتنے تحفے ملے ہیں، اتنا سب کچھ، تو میرا حصہ کہاں ہے؟ وہ تو نکالو۔ اب ظاہر ہے میرے آقا کریم کو ان حصوں کی کیا فکر تھی اور کیا ضرورت تھی، جو اگر اشارہ فرماتے تو جنت کی نعمتیں دسترخوان پہ رہتی، لیکن یہ جملہ کہہ کے آپ نے وہ ان چیزوں کے جواز کا جس طرح آپ نے اظہار فرما دیا، اب اس پر اگر مگر کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ تو حضرات مکرم، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید پڑھ کر دم کر کے پلانے کے اندر کوئی شرک نہیں ہے، کوئی ناجائز بات نہیں ہے، اور یہ قرآن کے نزول کے مقصد کے خلاف بھی نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر یہ بات درست ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے اور ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس سے ہدایت پانی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی قرآن اللہ کا کلام ہے تو تورات، زبور اور انجیل بھی تو اللہ کا کلام ہے، تو آپ یہ قرآن کو آپ خاص طور پر یہ اہمیت اور فوقیت کیوں دیتے ہیں؟ اچھا بظاہر مشکل سوال لگ رہا ہوگا، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام، تورات اللہ کا کلام، زبور اللہ کا کلام، انجیل اللہ کا کلام، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو قرآن کا مقام ہے وہ باقی کتابوں کا نہیں ہے۔ اگر قرآن کی فضیلت کا واحد سبب یہ ہوتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اسے تورات، زبور اور انجیل کے برابر ہونا چاہیے تھا، وہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام، مساوی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر ہم مانتے ہیں کہ قرآن کی فضیلت بڑھ کر ہے تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قرآن کی فضیلت کا حقیقی سبب تو یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام، لیکن اس کی فضیلت کا کوئی اضافی سبب بھی ہے جس کی وجہ سے یہ تورات، زبور اور انجیل پر مقدم ہے۔ وہ کون سا سبب ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ، ماشاءاللہ بڑا اچھا مجمع ہے، اس میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کوئی میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والا مثلا کوئی ہو، یا جیسے وکالت کے شعبے سے، قانون کے شعبے سے تعلق رکھنے والے دوست ہوں، تو وہ کوئی کتاب خریدنے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایسی کتاب لیں گے جو کہ لیٹسٹ ایڈیشن ہو، تاکہ جو بھی ترامیم ہوئی ہیں ان کے مطابق وہ کتاب ان کے ہاتھ میں آئے نا۔ ورنہ وہ وکیل صاحب پرانی کتاب لے لیں تو نئی قانون سازی ہوئی ہے وہ تو اس میں ہوگی نہیں، تو وہ اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اسی طرح اگر میڈیکل سائنس میں کوئی پرانی کتاب لی تو جو نئی تحقیق ہوئی ہے، جو نئی ریسرچ ہوئی ہے، جو نئی چیزیں آئی ہیں وہ تو اس کتاب میں نہیں ہوں گی، تو وہ تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے وہی سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ تو یارو تورات، زبور، انجیل یہ اللہ کا کلام ہے،
لیکن اللہ کے کلام کا لیٹسٹ ایڈیشن تو قرآن ہے نا، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت ہی ویلڈ آبجیکشن، بڑا جاندار اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں قانون کی یا میڈیکل سائنس کی کتابوں کی مثال دے رہے ہیں، وہاں تو یہ ہے نا ریسرچ ہوتی ہے، نئے نئے چیزیں سامنے آتی ہیں اور لوگ پہلے وہ نہیں جانتے ہوتے، پھر وہ جان جاتے ہیں، پھر وہ شامل ہو جاتی ہیں کورس میں۔ تو کیا اللہ بھی کچھ چیزیں نہیں جانتا تھا پھر اس نے نئی کتابوں میں شامل کر دیں؟ ورنہ پھر قرآن کے لیٹسٹ ایڈیشن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بڑا سیدھا سادہ جواب یہ ہے، ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو شاید آسان رہے۔ فرض کیجئے رب کائنات نے آپ کو فرزند ارجمند عطا فرمایا، منتوں مرادوں کا بچہ تھا، جو اس کی فرسٹ برتھ ڈے، پہلی جو سالگرہ کا موقع آیا تو آپ نے ارمان نکالے، اس کے بڑا اچھا لباس بنوایا، کپڑا بہت شاندار لیا، سٹیچنگ بھی بڑی زبردست کرائی اور بڑا شاندار لباس تیار ہوا۔ پھر آپ نے وہ فنکشن بھی بڑا خوبصورت ارینج کیا، خوبصورت سالگرہ منا لی۔ اب جب اگلا سال آیا تو اس دوران جو مہنگائی کا طوفان آیا تھا اور جو پیسہ ڈی ویلیو ہوا تھا، اس میں اب آپ پریشان کہ اب کریں تو کیا کریں؟ اب میاں بیوی نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پچھلے سال جو بچے کو لباس پہنایا تھا نا، تو وہ تو پارٹی ڈریس تھا، وہ روزمرہ پہننے کا تو نہیں تھا، وہ تو اتار کے سنبھال کے رکھ دیا تھا کہ کہیں آنے جانے کے کام آئے گا، تو اس میں کوئی داغ نہیں ہے، دھبا نہیں ہے، وہ کوئی پھٹا نہیں ہے، بوسیدہ نہیں، پرانا نہیں ہوا، کوئی آؤٹ آف فیشن بھی نہیں ہوا، تو لباس تو وہی چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب جہاں تک باقی اخراجات ہیں اس میں کچھ کٹوتی کر لے تاکہ فنکشن ہو سکے۔ آپ نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے، چلو بھئی ذرا پرانا وہ جو پچھلے سال کا جو لباس ہے ذرا نکالو، ذرا دیکھو۔ اب جب وہ لباس نکال کے دیکھا، لباس تو بالکل صحیح ہے، شاندار ہے، لگتا ہے کہ بس ابھی ابھی تیار ہو کے آیا ہے، لیکن جب بچے کو پہنایا تو اسے آتا ہی نہیں۔ ایک سال گزر گیا نا، بچہ بڑا ہو گیا۔ اب لباس میں تو کوئی خرابی نہیں، لیکن بچہ بڑا ہو گیا تو اب تو وہ کام کا تو نہیں رہا نا لباس۔ ہاں، اگر بچہ اس عمر کو پہنچ جائے جب اس کی آگے فردر گروتھ نہیں رہتی، تو اس ہائٹ کو، اس قد کو، اس جسامت کو اٹین کرنے کے بعد پھر جو اس کا لباس بنایا جائے تو وہ پھر کئی سال چل سکتا ہے، جب تک کہ وہ پھٹے نہیں، بوسیدہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یارو رب کائنات نے جو شریعت عطا فرمائیں، جو کتابیں نازل فرمائیں، وہ عقل انسانی کے لباس کے مترادف تھیں۔ جیسے جیسے عقل انسانی وہ پختہ ہوتی گئی، شعور کے مراحل طے کرتی گئی، ریولیوشن، اس کا ارتقاء کا مرحلہ طے ہوا، ویسے ویسے احکام آتے رہے۔ لیکن جب عقل انسانی اپنے شعور کی انتہا کو پہنچی، اس قد کو پہنچ گئی کہ اب اس میں اضافہ نہیں ہے، تو پھر وہ لباس ملا جس میں اب تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کیا تھا، دو باتیں ہیں، ایک بات تو عرض کر دی، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر کوئی بات کرنے والا بہت پڑھا لکھا ہے، کوئی شیخ الحدیث و تفسیر ہے، یا کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے، بڑا فاضل شخص ہے، لیکن اگر وہ کسی عالم سے بات کرے گا تو بات کا لیول کچھ اور ہوگا، اور اگر کسی اسٹوڈنٹ سے بات کرے گا تو لیول کچھ اور ہوگا، کسی چھوٹے بچے سے بات کرے گا تو بات کا معیار کچھ اور ہوگا، اور کسی بڑے سے بات کرے گا تو بات کا معیار کچھ اور ہوگا۔ اگر وہ چھوٹے بچے سے، 2 سالہ بچے سے بات کرتے ہوئے علم و فضل کے دریا بہانا شروع کر دے تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ بلکہ وہ بات کرنے والا اپنے تمام تر علم و فضل کے باوجود احمق گنا جائے گا، یار یہ دیکھو بے وقوف 2 سال 3 سال کے بچے سے وہ باتیں کر رہا ہے جو ایم اے کے اسٹوڈنٹ نہیں سمجھتے۔ جیسے شاعر نے کہا کہ اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا تب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات کرنے والا کتنا عالم و فاضل کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ساتھ ہی وہ سینسیبل ہے، باہوش ہے اور صحیح بصیرت رکھتا ہے، تو پھر وہ اپنے مخاطب جس سے بات کر رہا ہے
اس کے لیول پر آ کر بات کرے گا. بچے سے بات کرے گا کچھ اور ہوگی، بڑے سے کرے گا کچھ اور ہوگی، عالم سے کرے گا کچھ اور ہوگی، جاہل سے کرے گا کچھ اور ہوگی. بات کا معیار بدل جائے گا اس کے مخاطب کی حیثیت کے حوالے سے. تو یارو تورات، زبور اور انجیل بھی اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام. فرق یہ کہ تورات، زبور اور انجیل اللہ کا کلام ہے دیگر انبیاء سے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے امام الانبیاء سے. تو قرآن کی فضیلت کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کا کلام آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. حضرات مکرم، جب گھڑی پر نظر پڑتی ہے تو اپنے اوپر بھی ترس آتا ہے، آپ پر بھی آتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں اس بات کو اور زیادہ لے کے نہ چلوں، لیکن نصیحت کے طور پر ایک آدھ بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں، تاکہ وہ بچے جن کی دستار بندی کا مرحلہ ہے وہ بھی آ جائے. دیکھیے، بات ہوتی ہے یقین کی. ہم نے سنا ہے نا کہ جو قرآن کا حافظ ہے اس کی شان کیا ہوگی. میدان محشر میں وہ نورانی تاج ان کے سروں پہ سجے ہوں گے، اور رب کائنات ان کو یہ مقام اور یہ ان کو فضیلت عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے عزیزوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے، احباب میں سے، جاننے والوں میں سے 70 ایسے افراد جن کو وہ چاہیں گے پکڑ کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائیں گے. تو آپ ذرا سوچئے، اگر ہم خود حافظ نہیں ہو سکے، ہمارے بچے حافظ نہیں ہو سکے، تو اگر ہم کسی حافظ سے پینگے بڑھانے کی بات کریں، دوستی لگانے کی بات کریں کہ کیا پتہ وہ قیامت کے دن ہم کس حال میں ہوں، تو چلیں کوئی حافظ اگر مہربان ہو گیا ہم پہ تو چلیے جنت تک راستہ ہمیں آسانی سے مل جائے گا. وہاں جہاں یہ شہنشاہ، یہ حکام، یہ صاحبان اقتدار، یہ ارباب ثروت، یہ دولت مند جاگیردار، ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہوگی، وہاں پر ایک حافظ جس کو یہاں پر ہم کہتے ہیں ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے، ان کی اوقات کیا ہے، ان کی شان وہاں پتہ چلے گی. تو اگر ہم ان کی شان کو سمجھ لیں تو پھر اگر ہم ان کی عزت کریں، ان سے پینگے بڑھائیں، ان کی توقیر کریں اور قرآن کے حوالے سے ان کو مقام مرتبہ عطا فرمائیں، تو رب کائنات کی رحمتیں نہ جانے کس بہانے سے ہمارے شامل حال ہو جائیں. حضرات مکرم، بات ہے یقین کی. مجھے اللہ نے اپنے کرم سے 2 بیٹے عطا فرمائے ہیں. تو چھوٹے بیٹے نے مجھے کوئی 3-4 دن پہلے ایک بات کہی، مجھے بہت خوبصورت لگی. میں نے کہا چلیے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. اس نے مجھے کہا کہ بابا، اگر ہم کسی شخص سے کہیں کہ یہ 5 منٹ کی ایک عبادت ہے، ایک کام ہے، اگر یہ کر لو تو تمہاری ساری زندگی بڑے سکون سے، بڑے آرام سے، بڑی راحت سے گزر جائے گی. تو اگر ہم کسی شخص کو یہ آپشن دیں تو کیا کوئی ایسا شخص ہوگا جو انکار کر دے کہ نہیں جی میں تو نہیں کرتا؟ جب اس کو پتہ چلے کہ 5 منٹ کی عبادت کے صلے میں ساری زندگی آرام سے گزر جائے گی تو ہر ایک دوڑ کر وہ سہولت لینا چاہے گا کہ بھئی میں 5 منٹ کی عبادت کر لو بھئی. مجھ سے کہنے لگا کہ بابا، جب ہر ایک یہ موقع اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو آخرت کی جو زندگی ہے وہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے. اب ہمیشہ رہنے والی زندگی کے مقابلے میں یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس کی تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے جتنی اس دنیا کے اندر 5 منٹ کی ہوتی ہے. بھئی وہ تو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہاں پر لاکھوں کروڑوں کیا اربوں برس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ چلے گی. تو اس ہماری دنیا کی زندگی میں تو 5 منٹ کی پھر بھی کوئی حیثیت ہے، لیکن جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہو اس کے مقابلے میں یہ 50 60 70 80 90 سال کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی تو کوئی بھی اوقات نہیں. تو بچہ مجھ سے کہنے لگا کہ بابا، اگر ہم اس زندگی میں 5 منٹ لگا کے ساری زندگی کی سہولت و آرام لے سکتے ہیں اور اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو ہمیں بتایا گیا کہ اگر تم یہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لو تو آخرت کی ساری زندگی عیش و عشرت میں گزر جائے گی، جنت میں گزر جائے گی. تو ہم اس پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ بات مجھے واقعی ایسی لگی، میرا جی چاہا کہ میں دوستوں تک پہنچاؤں، نہ جانے کس کی سمجھ میں بات آ جائے اور کس کی بگڑی سمجھ جائے اور کس کے لیے سودا نفع بخش بن جائے. اور صرف ایک بات نصیحت کی ہو رہی تھی تو وہ میں کرتا چلوں. آپ جانتے ہیں کہ آج کل نصیحت کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو الٹا تقریریں سننے کو ملتی ہیں.
کسی کو کہیں نا خدا کا خوف کرو بھائی، برائی سے بچو، اچھائی کا راستہ اختیار کرو، حرام سے بچو، حلال پہ گزارا کرو. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو بڑا شوق ہے نصیحتیں کرنے کا، اچھائی پہ اچھائی کرو، برائی سے بچو، اور تقریب یہ حرام سے بچو، حلال پہ گزارا کرو. آپ کو پتہ ہے تنخواہ میں تو روٹی پوری نہیں ہوتی، کپڑا کہاں سے آئے گا؟ بچوں کے اخراجات، ان کی فیس وغیرہ، یہ سب پوری کیسے کریں گے؟ اچھا جی چلو میں بچ گیا برائی سے، تو کیا دنیا کا ماحول بدل جائے گا؟ کیا برائی ختم ہو جائے گی؟ ہر طرف تو برائی ہے، ہر طرف گناہ ہے، ہر طرف بدکاری ہے، ہر طرف حرام خوری ہے. آپ کھڑے ہیں میرے اوپر ڈنڈا لے کے، تو برائی سے بچ جا، بھئی کیا فرق پڑتا ہے، میں نے بھی اگر کر لی. لوگ یہی کچھ کہتے ہیں، اور بظاہر اس کا جواب سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کا جواب ایک حکایت میں ہے. کہتے ہیں کہ جب نمرود نے آگ دہکائی، الاؤ بھڑکایا، اور معاذ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ اس میں جھونکنا چاہتا ہے. کتنا بڑا الاؤ تھا، علماء نے شاید بتایا ہو کتنا عرصہ تو اس کے لیے لکڑیاں جمع کی جاتی رہی کہ آگ جلانی ہے. اور جب وہ جلائی گئی تو شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ اس کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے. حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چلی چونچ میں پانی لے کے. کسی نے پوچھا کہ بی بلبل کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا میں وہ نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں. ظاہرہ مذاق تو اڑنا تھا. لو جی یہ بے وقوف پاگل سودائی، ان کی عقل دیکھو. وہ آگ جہاں پانی کے حوض پلٹ دیے جائیں فرق نہ پڑے، یہ چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہیں، آگ بجھانے جا رہی ہوں. بالکل ہی عقل سے پیدل ہے. اس بلبل نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اس نے کہا کہ میں بے وقوف اور پاگل نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ پانی کے چند قطرے اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ تو وہاں پہنچ بھی نہیں پائیں گے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے. ان کی کیا حیثیت اور اوقات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے. تو یہ پانی کے چند قطرے آگ تو نہیں بجھا سکتے، لیکن مجھے اس فہرست میں جگہ تو دلا سکتے ہیں نا جو آگ بجھانے والوں کی ہے. یارو اگر ہم برائی سے بچنے کی کوشش کریں، ممکن ہے ماحول تبدیل نہ ہو، ممکن ہے کہ بھلائی کا چرچا نہ ہو، ممکن ہے برائی کا خاتمہ نہ ہو. ویسے تو میرا یقین ہے فرق پڑتا ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں. لیکن چلو ایک لمحے کو مان لیا کہ فرق نہیں پڑے گا، تو یارو فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا، ہمیں تو پڑے گا نا. وہ فہرست بنے گی وہ کون تھے جو برائی پھیلانے والے تھے اور وہ کون تھے جو اچھائی کے نیکی کے چراغ جلانے والے تھے. تو ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا نام کون سی فہرست میں درج کیا جائے، ہمیں اسی حوالے سے اپنے لیے راہ عمل کا انتخاب کر لینا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی جی حضور پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب آپ بھی تشریف لائیں. استاذ علامہ علامہ نیاز احمد الازہری صاحب آپ ہی اوپر تشریف لائیں. یہ بچوں کے سر پہ دستار باندھنی ہے، تو میں سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا جتنے حفاظ کرام ہیں یہاں پہ تشریف لائیں. ان کے والدین بھی کوشش کریں ان کے ساتھ ساتھ اس سائڈ پہ آ جائیں. یہ بائیں دائیں سائڈ پہ آ جائیں. استاد اپنا جو بچے حفاظ کرام ہیں ان کے والدین ہیں. سب سے پہلے حافظ محمد تحلیل وہ آئیں اور اپنے دستار سر سے. ان کے والد محترم ہیں محمد ابرار احمد سیفی صاحب، محلہ دار السلام. آپ ادھر ہیں صاحب، آپ بھی ادھر چلے جائیں. محترم جناب پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری آپ بھی ساتھ ہوں. استاذ العلماء علامہ نیاز احمد اظہری صاحب آپ بھی ساتھ ہوں. یہ پہلا سٹوڈنٹ ہے محمد تحلیل جس کے سر پہ دستار باندھی جا رہی ہے، اور دستار باندھ رہے ہیں پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری. اور دوسرا سٹوڈنٹ ہے ہمارا عمار الحسن، وہ ہیں
اور ان کے والد محترم ہیں تو وہ بھی ساتھ آ جائیں. یہ ساتھ ادھر ہی کھڑا ہو. ساتھ قرآن پاک کا تحفہ بھی جو ہے وہ ان کو بطور انعام دیا جائے گا. محمد تحلیل کدھر ہے؟ محمد تحلیل کو قرآن پاک کا جو نسخہ ہے وہ بھی بطور گفٹ عطا کیا جائے گا. یہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت علامہ حامد سعید کاظمی صاحب، آپ قرآن پاک کا نسخہ بھی بچوں کو ساتھ ساتھ عنایت فرمائیں گے. ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ بھی اس دستار بندی میں ساتھ ساتھ شرکت فرمائیں. حضرت علامہ قاری عاشق حسین چشتی صاحب، محترم جناب محمد طالب صاحب، آپ بھی ساتھ ساتھ تشریف لائیں. کچھ نہ کچھ قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں ان بچوں کو. آ جائیں. محمد ضیاء الاسلام، محمد ضیاء الاسلام، محلہ خیرات پورہ. ضیاء الاسلام کے علاوہ آگے کون ہے؟ محمد ضیاء الاسلام ولد محمد سیٹھ شفیق شرازی محلہ خیرات پورہ سے ہیں. وہ حضور قبلہ علامہ حامد سعید کاظمی صاحب آپ ان کی دستار بندی کرا رہے ہیں. اور آگے جو ہے وہ آنے والا محمد حفیظ ولد حاجی محمد عارف، یہ مظفر گڑھ سے ہیں، سرزمین ملتان سے ہیں. اور الحمدللہ اس بچے نے بڑی محنت کی ہے، محنت کے ساتھ ہی حفظ کیا ہے. دور دراز سے آیا ہے بچہ. اور قبلہ حضور غزالی زماں حامد سعید کاظمی صاحب ان کی دستار فضیلت فرما رہے ہیں. آگے آنے والا جو بچہ ہے محمد ابو ہریرہ ولد غلام صابر چشتی صاحب، رسول پورہ سے ان کا تعلق ہے. اور یہ آئیں. اور ان کے بعد محمد ذیشان ولد محمد زاہد، یہ بھی محلہ خیرات پورہ سے ہیں، ان کا تعلق محلہ خیرات پورہ سے ہے. اور یہ آئے اور حضور قبلہ حامد سعید کاظمی شاہ صاحب ان کی دستار فضیلت فرمائیں گے. اور ان کے بعد جو ہے وہ ہے طلحہ عابد ولد محمد عابد، یہ محلہ واٹر ورک سے ہیں. اور الحمدللہ یہ بھی بچہ انہوں نے بڑی محنت سے چھوٹی ہی عمر میں قرآن کا حافظ ہے. اور اللہ کریم ان کے والدین کی عمر دراز فرمائے. اور ان کے بعد ہیں محمد عثمان اکرم ولد محمد اکرم، یہ بھی محلہ خیرات پورہ سے ہے. الحمدللہ یہ مدرسہ بھی محلہ خیرات پورہ کے اندر ہے. اور زیادہ تر جو بچے ہیں ان کا تعلق بھی محلہ خیرات پورہ سے ہے. اور اس محلہ کے رہنے والے بچے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی زیادہ تعداد ہے. اور ان کے بعد آئیں گے امیر حمزہ ولد سیٹھ محمد یوسف، یہ دھانا والی سے ہیں. اور الحمدللہ اس بچے نے بھی بڑی محنت کی ہے. اور یہ آئیں اور یہ اپنا دستار اپنے سر پہ سجائیں. اور ان کے بعد جو ہیں وہ محمد حسنین ولد محمد عبد الرحمن، یہ محلہ فضل پورہ سے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ آئیں اور اپنے سر پہ دستار فضیلت سجائیں. اور آخری بچہ جو ہے ہمارے حفاظ میں سے حافظ محمد سمیع اللہ ولد محمد اقبال جوید، یہ بھی محلہ خیرات پورہ سے ہیں. جوید اقبال یہ بھی محلہ خیرات پورہ سے ہیں. ماشاءاللہ 11 حفاظ کرام ہیں. اور آپ کے سامنے ان کے سروں پہ حضور مرشد کریم حضور حامد سعید کاظمی صاحب دستار فضیلت ان کے سروں پہ باندھ رہے ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تا دیر ان کے سروں پہ ہمارے مرشد کا سایہ قائم و دائم فرمائے. اللہ کریم اس مدرسہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور یہ بالخصوص یہ کاوش ہے محمد قاری محمد اجمل طیبی صاحب، ان کی کاوش ہے، ان کی محنت ہے. یہ جو آپ کو پھول نظر آ رہے ہیں الحمدللہ ان کی محنت سے یہ پھول آپ کو نظر آ رہے ہیں.